ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لڑکی نے اسے دلاسا دیا۔ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ محبت میں تو صرف جان ہی نہیں ہوتی۔ لڑکے نے اس کی مرمری اور عریاں کمرے میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان شیطان آ گیا۔ اب تم صرف اور صرف میری ہو گئی ہو، لڑکے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ یہاں کے محبت کے دستور کے مطابق اب تم کسی اور کی ہو سکتی ہی نہیں۔ اب تمہارے دل میں میری لازوال محبت پرورش پاتی رہے گی۔ اگر تم نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ اگر تم نے جھوٹی سوگند کھائی تو دیوتا غضبناک ہو کر تمہیں چڑھیل بنا دے گا۔ لڑکی کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ لڑکا اس قدر ہوشیار، چالاک اور شاطر ثابت ہوگا۔ اب وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں کا دستور ہے کہ کوئی لڑکی عورت کسی مرد کو اپنا سب کچھ سونپ دیتی ہے تو وہ سدا کے لیے اس کی ہو جاتی ہے۔ بددیانتی کرنے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ چڑیل یا بدرو بن جاتی ہے۔ اب وہ مجبور اور لڑکی کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ اب وہ اس دن کا انتظار کرنے لگی کہ یہ لڑکا اس کی پہلی محبت تھا۔ لڑکے کی بھی وہ زندگی میں آنے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ اب اس کے لیے اس سے جدا رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلد ہو سکے لڑکی کی شرط پوری کر دے تاکہ اس کی میت میں زندگی گزار سکے۔ لڑکے نے مطلوبہ رقم کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اتنی بڑی رقم کا حصول ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ عجب حوصلے کا آدمی تھا۔ اس نے دولت کے حصول کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، لیکن وقت اور حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس روز لڑکی کو حسن و شباب اور قرب کے جادو نے ایسا دیوانہ بنایا تھا کہ اس کے لیے جدائی سہانے روح بنتی جا رہی تھی۔ لیکن لڑکی بھی ایک ہرنی کی طرح چوکنا اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ویرانے اور تنہائی میں جانے سے اعتراض کرتی تھی۔ اب وہ علاقے کی روایات کے مطابق لڑکی کی غیر رسمی بیوی تھی اور لڑکے کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لڑکے نے رقم کے حصول کے لیے خون پانی ایک کر دیا، لیکن اس سے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے ایک جگہ محنت مزدوری کی تو صرف چند 100 روپے حاصل ہو سکے، جو آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ لڑکی نے اس رقم کے بارے میں سن کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ ایک روز لڑکی نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے 1 مہینے کے اندر رقم کا بندوبست نہیں کیا تو وہ زمیندار کے بیٹے رستم سے شادی کر لے گی۔ وہ دیوتا کے قہر کی بھی پرواہ نہیں کرے گی۔ وہ بھگوان کو جانوروں کی بھینٹ چڑھا کر دیوتا کے قہر سے بچ جائے گی۔ وہ کسی قیمت پر پرشباب حسن کی دیوی سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کی اس دھمکی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ پے در پے ناکامیوں سے اس کے خیالات باغیانہ ہو گئے تھے۔ ساری رات سوچ بچار کے بعد اسے آسان اور ایک شارٹ کٹ راستہ یاد آیا۔ اس نے چوری اور رازداری کا پیشہ اختیار کیا۔ اسے کچھ رقم اور زیورات ہاتھ لگے جس نے اس کا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ ایک روز اس نے ایک سنیار کی دکان پر نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں دیکھی۔ زمیندار نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس سنیار سے زیورات بنوانے تھے۔ وہ ان زیورات کی رقم تھی، اور پھر ایک دوست سے یہ بات اس کے علم میں آئی تھی کہ زمیندار اپنی تجوری میں نہ صرف رقم بلکہ ہیرے جواہرات اور قیمتی زیورات بھی رکھتا ہے۔ اس وقت اس نے سنیار کے گھر ڈاکہ مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ رات کے وقت چوروں کی طرح اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس وقت سنیار اپنے کمرے میں بیٹھا رقم گن رہا تھا۔ اس کی تجوری کھلی پڑی تھی۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ لڑکے نے موقع جانا اور سنیار پر پے در پے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس نے سنیار کی بیوی کو نہیں دیکھا، اسی لیے وہ بچ گئی۔ وہ اپنے پتی کی چیخیں سن کر بھاگ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پتی کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ پولیس نے لڑکے کو گرفتار کر کے رقم اور زیورات برآمد کر لیے۔ مقدمہ چلا۔ عدالت نے لڑکے کو سزائے موت سنا دی۔ نہ صرف آلہ قتل برآمد ہو گیا بلکہ مال بھی۔ یوں اس حسین اور پرشباب لڑکی کو اس لڑکے سے نجات مل گئی جو اس کے لیے کسی موذی سانپ سے کم نہیں تھا۔ اب وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آزاد تھی۔ اس کی شادی ایک بہت امیر گھرانے میں دھوم دھام سے ہو گئی۔
وہ دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگتی تھی کہ جس نے بھی دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لرزہ خیز قتل نے لوگوں کے دلوں پر خوف و وحشت ایک عرصے تک مسلط رکھا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خونی واردات دلوں سے محو ہو گئی۔ وہ واقعہ قصہ پارینہ بن گیا۔ کسی کو یہ واقعہ یاد آتا بھی تو اس کے ذکر سے گریز کرتا تھا۔ محبت بھی بڑی عجب اور اچھوتی ہی نہیں بلکہ انوکھی بھی ہوتی ہے۔ وہ مٹ کر بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی ہے۔ اس نے اپنا اثر دکھایا۔ ایک سفلی علوم کے ماہر کو اس لڑکی کی کھوپڑی مل گئی۔ ہوا یہ تھا کہ گھاٹ پر پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش رسم و رواج کے مطابق جھیل کے کنارے رکھ دی گئی۔ یہ وہی جھیل تھی جہاں لڑکی کی ملاقاتیں اس لڑکی سے ہوتی تھیں۔ اتفاق سے وہ گھر جس میں وہ شخص کھوپڑی لے کر آیا تھا، اس گھر میں اس نوجوان کی محبوبہ رہتی تھی۔ اس نوجوان کی روح اپنی کھوپڑی کی تلاش میں اس جگہ پہنچی اور اپنی محبوبہ دل نواز کو وہاں دیکھا تو اس کے مجرمانہ جذبات اود آئے۔ اس کی روح نے نوجوان محبوبہ کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی جب گہری نیند میں ہوتی تو اپنے چہرے پر جھلسا دینے والی سانسیں محسوس کرتی اور ایک سایہ اس کے چہرے پر جھکا ہوتا۔ جب وہ ایک چیخ مارتی تو وہ سایہ فوراً غائب ہو جاتا۔ وہ جلتی سے شور کو جگا کر بتاتی کہ اس نے کمرے میں بھوت دیکھا ہے تو اس کا شور ہنس پڑتا اور کہتا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اس کا شور اس بات کا یقین کیسے کرتا کہ ایک بدروح کسی کو آلودہ کیسے کر سکتی ہے۔ اتفاق سے اس نے ایک روز ایک سائے کو کمرے میں گھستے اور اپنی بیوی کی طرف بڑھتے دیکھا تو بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سایہ اسے بیدار دیکھ کر ایک دم غائب ہو گیا۔ تب اس کو یقین آ گیا کہ اس کی بیوی نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اس نے ایک مندر کے بیجاری کی خدمات حاصل کر لی، لیکن وہ بھی اس کی اس مشکل میں مدد نہ کر سکا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ اس کی بیوی اتنی حسین اور پرکشش تھی کہ اسے چھوڑنا اس کے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ جب تم اس قاتل لڑکے کی کھوپڑی اپنے گھر لے آئے تو اس کی روح نے اس گھر کا رخ کر لیا۔ کھوپڑی تمہارے بیگ سے غائب ہو جاتی اور آ جاتی تھی۔ تم نے اسے بڑے مندر کے احاطے میں پھینک دیا، لیکن اس کی روح نے اس گھر کا رخ کر لیا اور اپنی محبوبہ کو نہ پا کر مشتعل ہو گئی۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ سائرہ کو نشانہ بنا سکے، کیونکہ وہ اس کی محبوبہ کی طرح بہت حسین اور اس سے ایسی مشابہ تھی کہ جڑواں بہن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ کسی وجہ سے اسے اپنے مذموم ارادے میں اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ اس روز رات کے وقت روح آئی تاکہ سائرہ کو نشانہ بنا سکے، لیکن پھر اسے چابیوں کا گچھا نظر آ گیا۔ اس نے سائرہ کو استانے کی غرض سے زیورات چرائے اور مندر میں ایک درخت کی کھو میں چھپا دیے۔ میں نے اسی چور روح سے یہ ہتھیلی چھینی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم نے اس روح سے یہ چرمی تھیلی چھینی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرے عزیز دوست، رفاقت نے پر اثر انداز میں کہا۔ لیکن دوست، روح تو ایک لطیف اور غیر مرئی شے ہے، میں نے کہا۔ مجھے تمہاری بات سے انکار نہیں کہ لطافت، کثافت نیکی و بدی پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے شانے اچکا کر بولا۔ لیکن تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کیوں اور کیسے تمہارے علم میں آئی؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ ایک تجربہ کار سوراخ رساں کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ کہنے لگا۔ اگر اس وقت وہ کھوپڑی تمہارے پاس موجود ہوتی جس کے اثر سے تم ایک دفعہ دلدل کے کنارے بے ہوش ہو گئے تھے تو میں اس کی پیشانی کے تحریر پڑھ کر تمہیں مطمئن کر دیتا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر بولا۔ کیا تم ان تحریروں کے راز سے واقف ہو؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کیا تم نے ان تحریروں کا راز پا لیا ہے؟ ہاں، رفاقت نے سر ہلایا۔ اب میں ہر کھوپڑی پر لکھی تحریر پڑھ سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر سخت متعیر ہوا۔ تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ کیا یہ کوئی راز ہے؟ رفاقت نے نہ جانے کیوں میری کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بھی قریدنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ چاندنی میں اس کا چہرہ ایسا متکوک، لاغر اور خوفناک لگا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی قبر سے نکلا ہو۔ دراصل وہ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ بیماری نے اسے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔
رفاقت نے میرے خوف کو بانپ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ بھی نہیں کیا اور مخالف سمت بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خدا جانے میں کس طرح اپنے کمرے تک پہنچا۔ میں نے بستر پر دراز ہونے سے پہلے چرمی تھیلی کا منہ کھول کر اسے بستر پر الٹ دیا۔ ان زیورات کو دیکھ کر میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ رفاقت نے سختی سے تاکید کی تھی کہ پولیس کو بھولے سے بھی مسروقہ زیورات کے بازیاب ہونے کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور اس کی تاکید غلط نہ تھی۔ خوابناک رات کا سیر ٹوٹتے ہی صبح کے اجالے حسن نے ساری دنیا کو جیسے نور کے سانچے میں ڈال کر منور کر دیا۔ سورج کی تیز کرنیں میرے چہرے پر پڑیں تو میں جیسے مدہوشی کی کیفیت سے نکل آیا۔ میرا بدن تھکن سے چور تھا، جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک خالی ذہن خلا میں گھومتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد رفتہ رفتہ مجھے رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رات میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، لیکن جب میری نگاہ زیور کی تھیلی پر پڑی تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد میں زیورات لے کر وسیم کے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب تک وسیم کے سسرال نہیں پہنچا بدروح کے خیال سے خوف و دہشت سے لرزتا رہا۔ سارے راستے میں ہر لمحہ ایسا محسوس کرتا رہا کہ وہ بدروح زیورات چھیننے کے لیے میرے تعاقب میں لگی ہوئی ہیں۔ وسیم کے سسرال میں قدم رکھنے کے بعد میری جان میں جان آئی۔ زیورات دیکھ کر ان کے گھر میں عید کا سماں بن گیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ زیورات کہاں سے اور کیسے ملے تو میں نے صرف اتنا بتایا کہ میرے ایک سوراخ رساں دوست کا کارنامہ ہے۔ وسیم کے ہاں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں رفاقت سے مفصل حالات دریافت کرنے کے تجسس میں واپس روانہ ہو گیا۔ رفاقت نے مجھے وضاحت سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ساری باتیں راز میں تھیں اور معمہ بنی ہوئی تھیں۔ میں ان کی تہہ میں جانا چاہتا تھا۔ 2 دن پہلے آسام میں جو موسلادھار بارش ہوئی تھی اس وجہ سے راستے بہت خراب ہو رہے تھے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا جس سے وہ دلدل بن گئے تھے۔ مینڈکوں کے شور نے ساری وادی سر پر اٹھا رکھی تھی۔ میں نے نصف راستہ طے کرنے کے بعد سوچا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن پھر خود کو آمادہ کر کے رفاقت کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ 2 تالابوں اور جھیلوں پر میں نے انسانی کھوپڑیاں پڑی دیکھی تو ایسا لگا کہ ان میں اس قاتل لڑکی کی کھوپڑی بھی ہے جو اپنی محبوبہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ رفاقت نے اس روح کو بھگا دیا تھا، لیکن اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ دوبارہ آ جائے اور اپنی محبوبہ کو تلاش کر کے تنگ کرے۔ میں جس دن کھوپڑی کو مندر کے احاطے میں پھینک آیا تھا اس دن سے وہ سایہ نظر نہ آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رات کے وقت کلام الہی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ سائرہ بھی اس کا نشانہ بننے سے محفوظ رہی تھی۔ میں نے کیسے یہ دشوار گزار، ناہموار اور پانی کیچڑ سے بھرا راستہ طے کیا، میرا دل ہی جانتا ہے۔ جب میں اس گھر کے احاطے میں گیا تو اس کا نقشہ یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غلطی سے کسی اور گھر میں گھس آیا ہوں، لیکن ایک نشانی ایسی تھی جس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ بیل پوش منڈیر بھی تھی جو لٹک رہی تھی۔ سبزہ اجاڑ اور پامال ہو چکا تھا۔ بارش نے اسے کسی مفتوحہ علاقے کی طرح تاخت و تاراج کر دیا تھا، اور کثرت بارش سے پھول اور پودے زمین پر لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ بدشگونیوں کے آثار دیکھ کر نہ صرف میرے دل پر چوٹ لگی بلکہ میں سخت پریشان اور بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر میں وحشت زدہ ہو کر جھونپڑی کی طرف کوندا بن کر لپکا، مگر جھونپڑا بھی اسی طرح ویران، اجاڑ اور سنسان سا تھا جیسے یہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ دروازے پر کنڈی چڑھی ہوئی تھی، تمام کمرے بند تھے۔ رفاقت کی اس کمرے میں رہائش تھی، وہ شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ میں کنڈی کھول کر کمرے میں گھسا اور ایک دم اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک بڑی سی قبر دکھائی دی جو بالکل تازہ بنی ہوئی تھی۔ قبر کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا، طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں کے سانپ پھنکارنے لگے۔ یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ چند لمحوں کے بعد رفاقت کا بوڑھا ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رفاقت کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ کس کی قبر ہے؟
وہ وفات پا گئے، اس نے غمگین لہجے میں بتایا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، سینے میں چھری اتری ہوئی محسوس ہوئی۔ کب انتقال ہوا؟ کل شام، اس نے بتایا۔ آج فجر کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی والدہ صدمے سے بیمار ہو گئی، ان کے والد انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ بتایا جا رہا تھا اور میں حیرت سے اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ کل شام رفاقت کی وفات ہوئی ہے، تو رات میں جو میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ رفاقت کی روح تھی جو اپنا وعدہ پورا کرنے آئی تھی؟